رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز چچا اور رضائی بائی خیر الشہداء سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوگری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، چریرا دبلا پتلا بدن، گول بازو جبکہ کلائیاں چھوڑی تھی۔ شعر و شاعری سے شغف افتہ، شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا منفسن مشغلہ تھا۔ قبول اسلام ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے، پھر کمان ہاتھ میں پکڑے ہوئے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، حکایت محبت کے اظہار کے انداز جداگانہ ہوتے ہیں، ایک نرالا انداز ملا خطہ کیجئے کہ ایک جانثار صحابی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہیں کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا، بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک کے 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سرماؤں کو ٹکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلغی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ شہادت 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شوال کی 15 تاریخ ہفتہ کا دن تھا۔ حضرت حمزہ میدان جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری کی جوہر دکھا رہے تھے۔ ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد جب آپ کے پیٹ سے ذرا سرک گئی، وحشی نے نشانہ باندھ کر ایک چھوٹا نیزہ آپ کے پیٹ میں دے مارا جو کہ آر پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ جنگ بدر میں سیدنا حمزہ نے جبیر بن معطم کے چچا کو ہلاک کیا تھا۔ وحشی حبشی جبیر کا غلام تھا۔ جبیر نے اسے کہا تھا کہ اگر تم میرے چچا کے غوث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اسی طرح ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی کو بہت سے انعامات دینے کا وعدہ کیا۔ اسی لالچ میں وحشی حبشی نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کی شان، اس نے حبشی وحشی بعد میں اسلام لانے کی توفیق دے دی۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد کافروں نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال لیا گیا۔ ہندہ زوجہ ابو سفیان نے کلیجہ کو چبایا، نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے توک دیا۔
کافر عورتوں نے حضرت حمزہ کے اور دیگر شہداء کے کان ناک کاٹ کر انہیں کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔